سعودیہ کے جدہ ایئرپورٹ پہ جب بیوی اپنے شوہر سے پہلی بار ملنے آتی ہے تو شوہر اسے کہتا ہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں۔ بیوی ہکا بکا حیران پریشان، بی پی لو ہوتا، دھڑم دن کے زمین پہ گرتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اب جب بیوی کو ہوش آتا ہے تو بیوی ہسپتال میں ہوتی ہے اور شوہر اس کے پاس بیٹھ کے اس کا ہاتھ سر دبا رہا ہوتا ہے۔ جب بیوی بے ہوش ہوتی ہے نا، پھر لڑکا فون کرتا ہے پاکستان میں بتانے کے لیے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ فون پہ اس کی بات ہوتی ہے اس کی چھوٹی بہن سے، اسے بتاتا ہے کہ میں نے ایسے ایسے نمرہ کو طلاق دے دی ہے۔ اس کی بہن کہتی ہے تم نے بھائی کیا ظلم کیا ہے، تم نے آپی کی اور امی کی باتوں میں آ کے اپنی بیوی کا اپنا طلاق دے دی، اپنا ہنستا بستا گھر جو ہے برباد کر دیا۔ جس طرح امی اور آپی بتاتی ہیں اس طرح بالکل نہیں تھا، تمہاری بیوی تو بہت اچھی تھی، بس تم نے لو میرج کی تھی اس لیے پسند نہیں تھی، وہ لگائی بجھائی کرتے رہتے تھے۔ کہانی شروع ہوتی ہے جب لڑکا جاتا ہے پاکستان چھٹی گزارنے، تو وہاں اس کو اس لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے۔ لڑکی اس کے محلے کی تھی، پہلے بھی دیکھی ہوئی تھی۔ اب وہ لڑکی جو تھی جوان ہو گئی تھی، خوبصورت ہو گئی تھی پہلے سے زیادہ، تو لڑکا کہتا ہے میں اسے شادی کروں گا۔ لڑکے کے ماں باپ نہیں مانتے، آخر لڑکے کی ضد کے آگے، کیونکہ لڑکا کا اچھا کاروبار تھا جدہ میں، یہاں پہ باقی سارے شہروں میں سبزی سپلائی کرتا تھا، بڑی گاڑی رکھی ہوئی تھی سبزی کی، اس میں سبزی سپلائی کرتا تھا، تو سارا گھر سنبھالا ہوا تھا۔ اس کی جو بڑی بہن تھی آپا، وہ بھی لڑکے اپنے میکے آ گئی تھی، وہاں رہتی تھی بچوں کے ساتھ، اور آپا اور امی لگائی بجھائی کرتے کرتے اس کو نہ بھڑکاتے رہتے تھے۔ شادی ہو گئی، آخر لڑکے کی ضد کے آگے ہار کے ماں باپ، شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد جو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم جتنے بھی پردیس میں رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی آپ پاسپورٹ بنوا دیا ہے، میں 2-4 مہینے میں بلا لوں گا آپ کو، کوئی کہتا ہے 6 مہینے میں، سال میں بلا لوں گا۔ یہ تو ہو گئی مڈل ایسٹ اور سعودیہ والوں کی بات۔ یورپ والے 5-5 سال، 7-7 سال، 14-14 سال آتے ہیں۔ میں نے ایک بندے کو دیکھا اپنے ہی گاؤں میں 14 سال بعد پاکستان آیا تھا پہلی بار، کیونکہ اس کے پیپر نہیں بن رہے تھے۔ کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں۔ پھر جب عورت غلط راستے پہ چلتی ہے پھر الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں اس کے اوپر۔ اچھا جی، اس بندے نے جب نا اس کے یہ لولی پاپ دے دیا بیوی کو، وہ بلا سکتا تھا، وہ اچھا شیڈل تھا، اس نے بلانا تھا واقعی۔ جب اس نے بیوی کو یہ کہا کہ میں تم کو 4-6 مہینے میں بلا لوں گا سعودی عرب، سعودی عرب چھٹی آ گیا، پاکستان سے سعودی عرب آ گیا۔ یہاں پہ آ کے اس کی ماں نے اور اس کی آپی نے، آج اس نے تمہاری بیوی نے ماں سے یہ کہا ہے، آج تمہاری ماں نے، تمہاری بیوی نے تمہاری بہن سے یہ کہا ہے، آج میرے بچوں کو مارا ہے، مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے، مجھ کو گالی دی ہے، مجھے یہ کہا ہے۔ لڑکا فون پہ اپنی بیوی سے لڑتا، بیوی صفائی پیش کرتی ہے ایسا کچھ نہیں ہوا، ایسا کچھ نہیں ہوا، یہ ہے وہ ہے، تم یقین کرو میرا۔ لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا، لڑکے نے جب روز اسے فون پہ لڑ کے آخر اس کا فون نمبر ہی بلاک کر دیا، اپنی ہی بیوی کا فون نمبر بلاک کر دیا، جس سے لو میرج کی، جس کے لیے ماں باپ سے لڑ کے شادی کی۔ اب لڑکی بڑی پریشان، لڑکی تھی اچھی اور کچھ وہ ایم اے اسلامیات اور بھی کچھ پڑھا ہوا تھا، تو بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ کچھ پیسے جمع کیے اس نے کہا میں نے اپنے شوہر کو پیغام پہنچایا کہ میں سعودی عرب آ رہی ہوں۔ اس کے شوہر نے اس کا جو اپنا نمبر تھا نا وہ تو بلاک کیا ہوا تھا۔ آخر میں اس تاریخ کو جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ پہنچوں گی۔ لو جی، اس نے ٹکٹ لیا اور پہنچ گئی وہاں پہ، ویزا لیا ملٹیپل، وہاں پہنچی ہے تو لڑکا، اس کی ماں اور بہن نے اس کو تیار کیا ہوا تھا کہ اس کو پہنچے تم کو کل موئی کو، بدذات کو طلاق دے دینی ہے۔ لڑکے کو اتنا ہائپر کیا ہوا تھا۔ ایئرپورٹ پہنچی ہے، جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچی ہے، ادھر اس کا شوہر انتظار کر رہا ہے۔ شوہر تو انتظار کر رہا ہے کہ اس سے لڑوں گا، اس سے باتیں کروں گا، اس سے میں طلاق دے دوں گا۔ اور بیوی جناب بیوٹی پاس تیار ہو کے ایسے بن ٹھن کے گئی ہے، ہاتھ میں بکے پکڑا ہوا ہے۔ سو ارمان تھے، میاں بھی مل رہے ہیں 8-9 مہینے بعد، ابھی شادی کو اتنے دیر نہیں ہوئے ہیں۔ اب جناب وہاں پہنچی ہے، شوہر کو بکے پکڑا ہے، شوہر نے بکے پھینک کے مارا ہے، تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ اگر تم کو میں نے بلانا ہوتا تو میرے پاس کوئی کمی تھی پیسوں کی؟ تم ٹیوشن پڑھا کے بچوں کے پیسوں یہاں پہ آئی ہو، کیا جتانا چاہتی ہو؟ تم بڑی پاک صاحب، بڑی پیوتر ہو۔ وہ کہتی ہے یہ ایئرپورٹ ہے، یہاں پہ بیٹھ کے ایسی باتیں کریں گے، چلو گھر چلتے ہیں، وہاں بیٹھ کے باتیں کریں گے۔ گھر؟ میں تم کو اپنے گھر میں گھسنے نہ دوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اب عورت حیران پریشان، یہ کیا ہو گیا؟ وہ کتنے ارمانوں سے کیا کیا خواب سجا کے یہاں پہ سعودی عرب آئی تھی، سعودی عرب آؤں گے دونوں میاں بھی جا کے،
عمرہ کریں گے, وہاں پہ دل صاف ہو جائے گا, ہمارے نیت صاف ہو جائے گی, پرانے گناہوں کی معافی مانگیں گے. میرے شوہر مجھے طلاق دے دی آتے ایئرپورٹ پہ, میری سنی بھی نہیں, بیوی دھڑم دھڑ گری بے ہوش ہو گئی. اب جب بیوی کو جب سر دبا رہا تھا, بیوی نے اس کا ہاتھ ہٹا دیا. ہسپتال میں پہنچ گئی بیوی, تو وہ کہتی خبردار مجھ کو ہاتھ مت لگاؤ, تم میرے لیے نامحرم ہو. وہ شوہر کہتا ہے اللہ کی بندی مجھے نہیں تھا پتہ, مجھے بعد میں چھوٹی بہن نے بتایا, آپ ہی نے امی نے تمہارے ساتھ جو رویہ کیا میں اس کی معافی مانگتا ہوں, جو ہو گیا سو ہو گیا, یہاں کسی کو نہیں پتہ ہماری طلاق ہو گئی ہے, ہم چپ کر کے ساتھ رہیں گے. کہتی ہے کیا حرام کروں تمہارے ساتھ, تم میرے ساتھ زنا کرنا چاہتے ہو, خبردار نکل جاؤ. میں یہاں پہ جاتی ہوں سیدھا مکہ عمرہ کرتی ہوں, چلی جاتی ہوں پاکستان, تمہارا میرا کوئی رابطہ نہیں, کوئی لنک نہیں ہے, ختم, تم مجھے طلاق پیپر پہ بھی دے دو بس. وہ کہتا ہے دیکھو اللہ کی بندی حل نکالتے ہیں, کچھ نہ کچھ, تم ابھی یہاں سے گھر چلو. ہسپتال سے گھر لے گیا اس کو. اس کے جو عزیز دوست تھے 2-3, ان سے بتایا کہ ایسا ایسے میرے ساتھ یہ معاملہ کر دیا میں نے, طلاق دے چکا ہوں, کیا کروں. انہیں میں سے ایک دوست کیا مشورہ دیا اس کو, اپنی بیوی کے پاس گیا, کہتا ہے کہ نا ایسے ایسے یہاں پہ ایک لڑکا ہے, 12-13 سال اس کی عمر ہے, نابینا ہے, سعودی لڑکا ہے. سعودی لوگ جو ہوتے ہیں نا غصے میں اکثر بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں, اور وہ لڑکے نے ابھی تک کم سے کم 100 عورتوں کا, سعودی عورتوں کا حلالہ کر چکا ہے. بڑی مشکل سے ٹائم ملا اس کے پاس سے, اس کے ساتھ تمہاری شادی ہوگی, نکاح پڑھا جائے گا, 4 دن اس کے پاس رہو گی, 5ویں دن آپ کو, 4تھے دن آپ کو طلاق دے دے گا. تو کہتی ہے تمہارا دماغ خراب ہے, بچے سے میں شادی کروں گی جا کے, تم سوچ بھی کیا لیا میں تمہارے لیے حلالہ کروں گی, تمہارے جیسے کم ظرف انسان کے لیے حلالہ کروں گی میں نہیں کرتی, جا جو کرنا کر لو. کہتا ہے نہیں دیکھو تمہاری باقی 2 بہنیں ہیں, ان کی ابھی شادی ہونی ہے, تمہاری بہن کی منگنی ہو چکی ہے, تمہارے گھر پہ بڑا برا اثر پڑے گا, تم یہاں سے طلاق کا منہ لے کے جاؤ گی, تم ہی بدنام ہوگی, کوئی نہیں پوچھتا مرد نے کیا کیا ہے. اور سوچتی ہے کہہ تو صحیح رہا ہے, سارے الزام تو عورت پہ لگتے ہیں. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, وہ مان گئی. وہ لو جی وہاں سے 2 دوست وہ اور خود یہ چلے گئے اس گھر میں. طائف کے پاس کہیں چھوٹی سی وادی تھی, وہاں پہ ایک پرانا سا گھر تھا, وہاں پہنچے ہیں. تو وہاں پہ وہ بچہ دیکھا, واقعی بچہ بڑا معصوم سا نابینا بچہ تھا. اس بچے سے بات ہوئی تو کہتی قاضی کدھر ہے. کہتا میں نکاح نامہ لکھوا کے لایا ہوں, میں پڑھوں گا وہ ہو جائے گا, میں وکیل بن گیا ہوں نکاح قاضی کا. عورت کہتی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے, میں نے اسلامیت پڑھی ہوئی ہے. کہتا نہیں یہاں پہ ہوتا ہے سعودی عرب میں. ٹھیک ہے جی, وہ مان گئی. وہ جناب اس کے دوست گواہ تھے کچھ, انہوں نے 2 بندے وہاں, ان کے وہ اس کے ماں باپ سے گواہ ہو گئے, نکاح ہو گیا. اب لڑکی وہاں پہ, لڑکی چھوڑ کے آ گئے. پرانا سا خستہ سا گھر تھا, نہ کوئی اے سی نہ لائٹ وغیرہ کچھ نہیں تھا پتہ یہاں پہ. اور وہاں پہ لڑکی رہی ہے. 4تھے دن وہاں پہ گئے ہیں تو اس لڑکی کو اس کے ماں باپ کے سامنے اس لڑکے بچے نے طلاق دے دی. اب لڑکی اس کو کہتی ہے اتنا آسان حلالہ ہوتا ہے. وہ جناب آ گئی وہاں سے, بڑی پریشان تھی. اب جب لڑکے کا گھر تھا نا, وہ گھر تھا جس ایریا میں, وہاں اس کے ارد گرد نا سارے سعودیوں گھر تھے. کوئی کریا ٹائپ تھا جدہ کے پاس کوئی, وہاں پہ گھر تھا اس کا. اور وہ سبزی کا کام کرتا تھا, جو سبزی شام کو بچ جاتی تھی نا, وہ محلے میں اکثر کو لے جاتے تھے, محلے والے کوئی پیسہ دے گیا کوئی نہ دے گیا, تقسیم کر دیتا تھا. اسی محلے میں ایک بڑھیا اکثر آتی تھی, اس کی بہو آئی ایک دن روتی ہوئی, کہتی ہے کہ نا میرے شوہر مجھ کو طلاق دے دیا. وہ کہتی طلاق دے دی تو کیا ہو گیا, تم نے تو مسئلہ بڑا آسان ہے. وہ کہتی ہے نہیں آسان حسن کچھ نہیں ہے, میرے شوہر کو تھوڑا نشہ کرتا ہے, تو نشے کی حالت میں مجھ کو طلاق دے دیا. جب اس کو نشہ اترے گا تو معلوم پڑے گا. کہتی پھر بھی کیا ہو گیا, میرا بھی شوہر نے مجھ کو طلاق دے دی تھی ایئرپورٹ پہ جو پہنچی تھی, تو پھر میں ایسے ایک بچے سے میرا نکاح ہوا تھا, حلالہ کیا, 4 دن اس کے پاس رہی, اس نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا, اور میں جناب 4 دن طلاق دے دی مجھ کو. پھر میں اپنے شوہر سے نکاح کر لیا. وہ کہتی تو مجنون ہے, پاگل ہے, طلاق مجھ کو ہوئی ہے, دماغ تمہارا ہل گیا ہے, ایسا کہیں اسلام میں نہیں ہے. کہتی تم نے اسلام پڑھا نہیں ہوا, اسلام کے بارے میں معلومات نہیں تم کو. وہ کہتی ہے کیا مطلب. کہتا ہے ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے, اور ایسا کوئی بچہ نہیں ہے جو کیا نام ہے آج دن نکاح حلالے کرتا عورتوں کے. وہ کہتی ہے اس کا مطلب میرے ساتھ جب سے زنا ہی ہو رہا ہے. وہ کہتی ہے تم جو مرضی سمجھو. اتنے میں اس کا شوہر آ جاتا ہے. شوہر آتا ہے تو بیوی سے کہتی ہے, شوہر کہتا ہے یہ کیوں بیٹھی ہے یہاں پہ. وہ کہتا ہے ایسے ایسے شوہر نے طلاق دے دی ہے, تو میں نے اس کو بولا تھا ایسے ہم نے حلالہ کرایا تھا, تم بھی حلالہ کرا لے بچے سے. وہ بچہ نابینا جو بچہ ہے. شوہر ایک دم نا تھم سا گیا, رک جا گیا بات کرتے کرتے. وہ کہتی ہے بیوی اس کی کہ
مجھ کو صاف صاف بتاتے ہوئے میں شرطے کو فون کروں کہ تم اس دن سے میرے ساتھ زنا کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کو معلوم نہیں ہے۔ کہتا ہے تو مجھے بتاتے ہو یا نہیں بتاتے؟ لڑکا جناب ڈر جاتا ہے، کہتا ہے ہاں واقعی جب مجھے پتہ لگا کہ میری غلطی تھی تو میں نے سوچا کہ یہیں پہ بات رفع دفع ہو جائے گی۔ پھر میرے دوست نے مشورہ دیا کہ ایسے ایسے ایک نا غریب گھر ہے، بچہ نابینا، ان کو پیسے دیں گے، ان سے ڈرامہ کرا لیتے ہیں۔ ان سے میں نے ڈرامہ کرایا تھا۔ تو وہ کہتی اس کا مطلب میرا نکاح جو وہ تھا وہ طلاق ہو چکی ہے؟ وہ کہتا ہاں طلاق ہو چکی ہے۔ کہتی ہے بس وہ جناب پھر اپنا بوری پھر لپیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کا شوہر کہتا ہے رکو اللہ کی بندی، کچھ نہ کچھ حل نکالتے ہیں۔ کہتا ہے کوئی حل نہیں ہے، اب مجھے پراپر طلاق نامہ لکھ کے دے دو۔ وہ کہتا ہے اب تم وہاں پاکستان میں جاؤ گی، وہ ایموشنل بلیک میل، گھر والے کیا کہیں گے، سعودی عرب میں گئی تھی، منہ کالا کر کے آ گئی، ہم کو طلاق ساتھ لے کے آ گئی، ہوا کیا ہے؟ لڑکی کہتی تم کچھ کہو نہ کہو۔ لڑکی فون کرتی ہے پاکستان، اپنے ماں باپ کو سب کو یہ بتاتی ہے اس طرح معاملہ ہوا، اس کے بہن نے آپی نے پورے گھر میں آگ لگائی، یہ رپورٹ پہنچا، مجھے طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد میرا حلالہ کرایا، حلالہ تو حلالہ کچھ نہیں تھا، وہ اس کے ساتھ میں 6 مہینے سے رہ رہی ہوں، تو کوئی میرا نکاح نہیں تھا اس کے ساتھ، وہ سمجھو زنا ہی ہو رہا تھا۔ میں طلاق یافتہ ہوں، اب میں عدت پوری کرتی ہوں اپنی، اور اس کے بعد میں یا تو پاکستان آ جاؤں گی، یہاں پہ کرتی ہوں۔ ماں باپ بھی پریشان تو تھے، ہر بیٹے کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو چکا تھا، ظلم کے اوپر ظلم، زنا ہو رہا تھا اس کے ساتھ۔ اب وہ جو لڑکی تھی نا، جب یہاں بھی رہتی تھی تو کچھ لڑکیاں اس کے پاس پڑھنے آتی تھی، پاکستانی انڈین لڑکیاں۔ اب اس نے ان کو بھی بتایا، ان کے ماں باپ سے بتایا کہ ایسے ایسے مجھے حل بتاؤ میں کیا کروں۔ اب جو یہ لڑکا تھا نا، یہ سپلائی کرتا تھا سبزی، مارکیٹ میں سبزی سپلائی کرتا تھا۔ ایک مارکیٹ میں سبزی سپلائی کرتا تھا تو اسی مارکیٹ میں ایک پاکستانی تھا، اس کی بیوی زچگی کے دوران سعودی عرب میں انتقال فرما گئی تھی، فوت ہو چکی تھی۔ اب کسی کے تھرو اس تک بات پہنچی ہے، اب اس کو بھی نکاح کی ضرورت تھی۔ وہ اچھا سیٹل تھا، یعنی کہ اپنی مارکیٹ پوری اس کی تھی۔ اب جناب جو بچیاں پڑھنے آتی تھی، ان کا کوئی لنک بنا، ان سے کسی نے ان سے بات کی، اور پھر اس بندے سے شادی ہو گئی۔ لڑکی پڑھی لکھی بھی تھی۔ شادی کے بعد اس نے کاؤنٹر وغیرہ سنبھال لیے، وہاں پہ آفس وغیرہ دیکھتی، مارکیٹ کا کام دیکھتی، اور یہ لڑکا اسی مارکیٹ میں سبزی سپلائی کرتا تھا۔ اب یہ کہانی پیور 100% سچی ہے، فلمی کہانی ہے۔ یہاں پہ واقعہ پیش آیا سعودی عرب میں، بات چھپی ہوئی تھی۔ اب جیسے میں کہانی سناتا ہوں اکثر، تو کسی بندے نے مجھ کو واقعہ سنایا تھوڑا بہت کر کے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں نے شیئر کیا جائے۔ انسان غصے میں آ کے طلاق دے دیتا ہے اور ساری عمر پچھتاتا رہتا ہے۔ اور خاص طور پہ جو ہم لوگ سعودی عرب میں آتے ہیں، لارا لگا کے آتے ہیں نا فیملیوں کو، ہم بلا لیں گے 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، سال پھر جاتے نہیں، 2 سال جاتے نہیں ہیں۔ پھر جب عورتیں کچھ نہ کچھ ان پہ الزام لگتے ہیں، ہم ان کی سنتے بھی نہیں ہیں، اور یہاں سے طلاق 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 کہتے ہیں۔ اور تو اور سونے پہ سہاگا جو یورپ والے لوگ ہیں، ساؤتھ افریقہ جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، کینیڈا جاتے ہیں، 6 سال، 7 سال، 10 سال، 9 سال، 12 سال، 14 سال، میں نے بھی دیکھے ہوئے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوئے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے۔ اور پھر بعد میں جب عورت کو غلط ہوتی ہے تو الزام لگا دیتے ہیں، اس کی ضرورتیں۔ پھر ایک اور ہماری غلطی کیا ہوتی ہے، ہم لوگ بھی کرتے ہیں، ہم خرچہ بھیجتے ہیں تو اپنی ماں کے ہاتھ میں یا باپ کے ہاتھ میں، یہ نہیں سوچتے کہ بیوی کی ضرورت ہوگی، اس کو روپیہ بھی مانگنا ہے تو ماں سے ہی مانگنا ہے، اپنے یا سسر سے مانگنا ہے یا ساس سے مانگنا ہے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کم سے کم ایک چھوٹا سا منی جیب خرچ بیوی کو بھیجنا چاہیے۔ باقی یہ کہانی سچی تھی، اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے گا، اور کوئی ایسی اگر کہانی آپ کے پاس ہے تو ہم کو واٹس ایپ پہ نمبر اس میں آتا ہے، یوٹیوب میں ہے ساتھ میرا، تو یہ آپ مجھ کو میسیج میں بتائیں کوئی کہانی ہے تو میں آپ سے رابطہ کروں گا، کوئی کہانی ہم سے شیئر کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔